جناب عبدالغفار شیخ شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ آپ نے 1982 میں محکمہ کسٹم میں شمولیت اختیار کی۔ 5 مارچ 2016 کو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن ماڈل کسٹم کلیکٹوریٹ حیدرآباد کے افسران اور اہلکاروں نے حیدرآباد شہر کے نواح میں ٹاور مارکیٹ کے ایک گودام پر چھاپہ مارا جہاں اسمگل شدہ گٹکا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران اسمگلروں نے گودام کے مالک کے ساتھ مل کر ASO ٹیم پر پتھراؤ کیا اور ان پر فائرنگ کر دی۔ انسپکٹر عبدالغفار شیخ کو سر میں ایک گولی لگی اور وہ جانبر نہ ہو سکے اور شہادت کو گلے لگا لیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبدالغفار شیخ شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بیوہ سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب ضیاء حسین شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ جناب ضیاء حسین 14 جون 1970 کو نصرپور ٹنڈو الیار سندھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 19 جولائی 1992 میں محکمہ کسٹمز میں شمولیت اختیار کی۔ 11 جولائی 2015 کو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن نے حیدرآباد کے ایک گودام میں ذخیرہ کردہ گٹکا ضبط کر لیا۔ ضبط شدہ سامان کی منتقلی کے دوران مسلح اسمگلروں نے گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ اس عمل میں اسمگلروں نے اپنی گاڑی سے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کی گاڑی کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں ضیاء حسین شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں 16 جولائی 2015 کو انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ضیاء حسین شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب تبسم شبیر آوان، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب تبسم شبیر آوان جون 2010 سے انسداد دہشت گردی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے 2016 سے لے کر اب تک مختلف دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا جن پر لاکھوں روپے کا انعام تھا، جس میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل تھے جو کہ علماء کرام کی شہادت سمیت دہشت گردی کی مختلف سرگرمیوں میں شامل تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب تبسم شبیر ایوان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عرفان احمد خان درانی، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب عرفان احمد خان درانی 1990 میں ملکی سلامتی کے ایک ادارے سے منسلک ہوئے۔ آپ نے برطانیہ کے ایک انتہائی مطلوب شخص کو گرفتار کیا جس نے ڈاکے کی واردات کے دوران ایک برطانوی پولیس آفیسر کا قتل کیا تھا اور پاکستان میں روپوش تھا۔ آپ نے ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کی یا اس پر عمل درآمد کیا اور جو 2002 سے اب تک تقریباً 450 اموات کے ذمہ دار تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان احمد خان درانی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔
جناب اسد اللہ قریشی اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب اسد اللہ قریشی انسداد دہشت گردی تفتیشی ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں. آپ نے انسداد دہشت گردی کے متعدد آپریشنز میں حصہ لیا جن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل تھے. جناب اسد اللہ قریشی کی دلیرانہ کاوشوں کی بدولت سندھ اور بلوچستان میں امن کی بحالی اور ہزاروں معصوم جانوں کا بچانا ممکن ہوا. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسد اللہ قریشی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب محمد علی اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. 17 سالہ نوجوان لڑکے جناب محمد علی حافظ قرآن کا تعلق پرانے پولو گراؤنڈ ڈسٹرکٹ گلگت سے ہے. آپ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 گلگت میں 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں. یہ واقعہ 7 ستمبر 2019 کا ہے جب ایک 8 سالہ بچہ عامر حسین دریائے گلگت میں گر گیا. جناب محمد علی فوری طور پر اس منظر کی جانب بھاگے اور اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے دریا میں کود گئے. آپ نے بچے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کے بہاؤ کے ساتھ تقریباً 1 کلومیٹر تک اپنی جد و جہد جاری رکھی. آپ بالآخر بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے بحفاظت دریا کے کنارے پر لے آئے. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد علی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب احمد علی اور جناب صادق حسین اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب احمد علی محکمہ توانائی گانچے گلگت بلتستان میں بلنگ کلرک اور جناب صادق حسین جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے نے 19 دسمبر 2018 کو شیوک سیکٹر میں شیر پوسٹ اور بلال پوسٹ پر 2 بہادر سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا تو ان کے جسد خاکی پاک فوج کے ذرائع سے حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے. شدید موسمی حالات اور دشمن کی مسلسل فائرنگ کے باوجود آپ دونوں ایک شہید کا جسد خاکی اور ایک زخمی سپاہی کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے. پاکستان آرمی نے آپ دونوں کو 2015 اور 2016 میں بالترتیب سند تحسین اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا. شجاعت کے شعبے میں جناب احمد علی اور جناب صادق حسین کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے تمغہ شجاعت کے اعزازات عطا کیے ہیں. میں جناب احمد علی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا اعزاز وصول کریں. اب میں جناب صادق حسین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا اعزاز وصول کریں. جناب نور الدین اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب نور الدین گلگت بلتستان حکومت کے کابینہ ونگ میں ٹرانسپورٹ ڈرائیور کی خدمات انجام دے رہے ہیں. 17 نومبر 2020 کو 2:30 بجے جب آپ صوبائی وزیر برائے پانی و توانائی کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود تھے تو صوبائی جنرل الیکشن کے رد عمل میں ایک ہجوم نے سرکاری گاڑی پر پتھراؤ شروع کر دیا. آپ نے صوبائی وزیر کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے گارڈ کی معاونت کی. بعد ازاں ہجوم نے سرکاری گاڑی کو آگ لگا دی. آپ نے گاڑی پر آویزاں پاکستان کے
قومی پرچم کو جلتی ہوئی گاڑی سے اتار لیا۔ اس کے فوری بعد گاڑی کو آگ لگ گئی۔ آپ نے قومی پرچم سے انتہا درجے کی وفاداری اور اس کو بے حرمتی اور جلنے سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نور الدین کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ملک دارا خان شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ ملک دارا خان 1950 میں تحصیل صفی محمد قبائلی ڈسٹرکٹ کے چناری مسعود علاقے میں پیدا ہوئے۔ 2007 میں جب طالبانائزیشن اپنے عروج پر تھی تو آپ نے ان کے ظلم کے خلاف تحریک شروع کی۔ 2010 میں عسکریت پسندوں نے آپ کا گھر مسمار کر دیا اور اسے مکمل طور پر جلا دیا۔ 25 جنوری 2014 کو عسکریت پسندوں نے آپ کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا، جس سے آپ کو شدید چوٹیں آئیں اور آپ کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندان کے 10 افراد شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ 13 نومبر 2016 کو خود ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس کی وجہ سے آپ نے موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک دارا خان شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب محمد رحیم شاہ، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب محمد رحیم شاہ قومی سلامتی کے ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں پیش رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ مذکورہ افسر نے دہشت گرد گروپوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کی بازیابی کے لیے کیے جانے والے متعدد آپریشنز میں اپنی ٹیم کی سربراہی کی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد رحیم شاہ کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سعید خان، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب سعید خان انسداد دہشت گردی آپریشنز میں آفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی بروقت کارروائی سے دہشت گردی کی کئی وارداتیں ناکام ہوئیں اور بے گناہ شہریوں کی جان محفوظ رہی۔ مذکورہ افسر کی انتھک کاوشوں کی بدولت عسکریت پسندوں پر مشتمل ٹیم کی گرفتاری ممکن ہوئی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سعید خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد ولید صابر خان، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب محمد ولید صابر خان ایک ذہین اور پرعزم افسر ہیں، جن میں پیچیدہ معاملات اور پوشیدہ کاموں کو سر انجام دینے کی قدرتی صلاحیت موجود ہے۔ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف کئی آپریشنز کیے، جن میں دہشت گردوں کا خاتمہ اور گرفتاریاں شامل ہیں۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد ولید صابر خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب وقار احمد، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔
جناب وقار احمد قومی سلامتی کے ایک ادارے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث مختلف عناصر کی گرفتاری کو ممکن بنایا۔ آپ نے دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کے تربیت یافتہ جاسوس گرفتار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وقار احمد کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عبد القہار خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب عبد القہار خان قومی سلامتی کے ایک ادارے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے ٹیم لیڈر کے طور پر نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ نے متعدد سہولت کاروں کے نیٹ ورکس کو بے اثر کرنے اور گولہ بارود اور ہتھیاروں کے بھاری ذخیرے کی بازیابی کے ساتھ ان کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دہشت گرد مختلف نصب شدہ آلات کے ذریعے حملوں، راکٹ فائر، فوجی دستوں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبد القہار خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جمیل احمد کلہوڑو اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب جمیل احمد کلہوڑو 10 اپریل 1987 کو ضلع خیرپور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج سکھر سے 2008 میں گریجویشن کی۔ آپ نے 2014 میں خیرپور میں ایک پولیس کانسٹیبل کی حیثیت سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ 17 اگست 2021 کو آپ خیرپور ریلوے اسٹیشن پر تعینات تھے۔ تقریباً رات 11:30 بجے ٹرین جب ریلوے اسٹیشن سے نکل رہی تھی تو ایک مسافر ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیانی خلا میں گر پڑا اور چلتی ہوئی گاڑی سے کچلے جانے کے خطرناک حد تک قریب تھا۔ آپ تیزی سے رد عمل دیتے ہوئے مسافر کی جانب لپکے، اسے اپنی گرفت میں لے کر واپس پلیٹ فارم پر کھینچ لیا اور یوں اس کی جان بچا لی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمیل احمد کلہوڑو کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عدنان ملک اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب عدنان ملک 6 جون 1978 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 2004 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اقتصادیات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ آپ 5 دسمبر 2014 کو سیالکوٹ میں راجکو انڈسٹریز سے بطور مینیجر منسلک ہوئے۔ 3 دسمبر 2021 کو اسی جگہ ایک انتہا پسند بے قابو ہجوم نے فیکٹری کے مینیجر جناب دیاودنگے دون ننداسری پریانتھا کمارا کو توہین رسالت کا الزام لگا کر غیر قانونی طور پر موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی۔ جناب عدنان ملک نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مارے جانے والے اپنے سری لنکن رفیق کار کے اوپر اپنے جسم کا سایہ کرتے ہوئے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ جناب کمارا بالآخر مشتعل ہجوم کی مار پیٹ سے جان کی بازی ہار گئے۔ جناب عدنان ملک نے اپنے سری لنکن رفیق کار کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عدنان ملک کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ انجینئرنگ میکینیکل۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے BSc
اور یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائڈ برطانیہ سے میکینیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. آپ جولائی 2014 سے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ، ڈائریکٹر انٹر ڈسپلینری ریسرچ، چیئر اور سربراہ شعبہ اور پروفیسر میکینیکل انجینئرنگ کے طور پر کام کر رہے ہیں. آپ نے دفاعی شعبے کے ایک میگا پروجیکٹ کو متحرک کیا ہے تاکہ مقامی سطح پر حل فراہم کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں زر مبادلہ کی زبردست بچت ممکن ہوئی. آپ نے شمسی توانائی کے استعمال اطلاق کے لیے تاجکستان کی اکیڈمی آف سائنسز سے مشترکہ طور پر 2 بین الاقوامی پیٹنٹ حاصل کیے ہیں. آپ نے 2005 میں پاکستان اکیڈمی آف سائنسز گولڈ میڈل، 2006 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آؤٹ اسٹینڈنگ ریسرچ ایوارڈ اور 2011 میں HEC بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ حاصل کیا. انجینئرنگ میکینیکل کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. محترمہ مومنہ درید قریشی، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ فن، ڈرامہ، ہدایتکار، پیشکار. محترمہ مومنہ درید قریشی نے 1997 میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے گریجویشن کی. آپ کی پہلی انفرادی پروڈکشن میرے پاس تھی، جس سے آپ کو قبول عام حاصل ہوا. 2010 میں آپ نے داستان کے نام سے ایک ڈرامہ پیش کیا جو قیام پاکستان سے جڑے واقعات پر مبنی تھا، جس نے تنقید نگاروں سے بے پناہ داد و تحسین حاصل کی اور وقت کی مقبول ترین سیریز میں سے ایک بن گیا. آپ نے فرحت اشتیاق کے ناول ہم سفر کی ڈرامائی تشکیل کی جو ریلیز کے بعد فوری طور پر دنیا بھر میں مقبول ہوا. 2015 میں آپ کا نام پونڈز کمپنی کی معجزاتی سفر کی فہرست انسپریشنل ویمن میں شامل کیا گیا. فن، ڈرامہ، ہدایتکار، پیشکار کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ مومنہ درید قریشی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب اسد محمود، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ خدمات عامہ. جناب اسد محمود 4 مئی 1983 کو ریاض، سعودی عرب میں پیدا ہوئے. آپ نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے 2006 میں BE میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے 2016 میں میکینیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. آپ نے وزارت موسمی تبدیلی اور انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے مابین رابطے استوار کیے اور آلودگی کا باعث بننے والے اینٹیں بنانے کے صدیوں پرانے عمل سے زگ زیگ میں تبدیلی کے آغاز کی بنیاد رکھی. 2 سال کے عرصے میں 7,986 بھٹوں نے زگ زیگ فائرنگ ٹیکنالوجی کو مجموعی طور پر یا کم از کم دھونکنیوں، موٹرز اور ویریبل فریکوینسی ڈرائیوز کی حد تک اپنا لیا ہے. اس کے علاوہ جناب اسد محمود نے پاکستان کے نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایکٹ کی ڈرافٹنگ اور منظوری میں مرکزی کردار ادا کیا. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسد محمود کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو اس تقریب کا اختتام کیا جائے. خواتین و حضرات، اس قومی تقریب برائے تقسیم اعزازات کا اختتام کیا جاتا ہے. Ladies and gentlemen, the formal proceedings of the investor ceremony are now closed. مہمان گرامی سے درخواست ہے کہ اب چائے کے لیے باہر لان میں تشریف لے جائیں. The honorable guests are requested to kindly proceed for refreshments after the Honorable President
has left the room, please. کے موقع پر یوم پاکستان کے موقع پر ایوان صدر اسلام آباد میں تقسیم اعزازات کی تقریب. صدر مملکت نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو سول اعزازات سے نوازا. کشور ناہید کے لیے شعبہ ادب میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز کا اعزاز دیا گیا.